ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو عورتیں کیسے کتیا بن گئی اور انہوں نے کیا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی، اور ایک ایسی اللہ والی کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ان دونوں عورتوں نے کیا ایسا کیا جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، دور کسی جنگل میں ایک جھونپڑی میں ایک بوڑھیا عورت رہا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی، اللہ کی عبادت کرتی، یتیم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ اس عورت کے دو بیٹے تھے جو اپنی ماں کے بہت زیادہ فرما بردار تھے۔ وہ عورت بوڑھی ہونے کی وجہ سے اپنی چارپائی کے اوپر بیٹھی رہتی تھی، اس سے کام کاج نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس نے ایک دن سوچا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کروا دیتی ہے تاکہ گھر میں دو بہویں آ جائیں گی اور میری خدمت کریں گی اور میرے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے میں میری مدد کیا کریں گی۔ ایسے ہی چلتے چلتے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی۔ وہ دو بہویں گھر آئیں تو وہ بڑھیا عورت روزانہ انہیں اٹھا دیتی اور فجر کے وقت انہیں کہتی کہ نماز پڑھو۔ 2-3 دن تو اس کی بہویں اس کا کہنا مانتی رہیں اور نماز پڑھتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس بات کو برا سمجھنے لگی کہ کیا ہے یہ ہمیں روزانہ صبح صبح اٹھا دیتی ہے، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، ہماری نیند میں یہ خلل پیدا کرتی ہے۔ لیکن وہ بڑھیا عورت 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، اللہ سے بے پناہ محبت کرتی، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتی۔ ایک دن وہ بڑھیا عورت اپنی دونوں بہوؤں سے کہنے لگی کہ جب کھانا بناؤ تو کچھ زیادہ بنا لینا، میں نے ساتھ والے گھروں میں اور یتیموں میں کھانا بانٹنا ہے۔ پہلے وہلے تو وہ سارا کچھ کرتی رہیں اور ساری باتیں مانتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ ان دونوں عورتوں کو اس اللہ والی سے نفرت ہونے لگی تھی اور وہ یہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں جو یہ اتنے خرچ کرتی ہیں۔ شام کو جب کام سے فری ہو کر ان کے شوہر گھر آئے تو وہ ان سے کہنے لگی، کیا آپ کی ماں کے پاس اتنی جائیداد ہے کہ وہ غریبوں مسکینوں میں اتنا تقسیم کرتی رہتی ہیں؟ اس پر ان کے شوہر کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ سارا خاندان ہی ایسا رہا ہے جو غریبوں اور یتیموں پر سیدھا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، لہٰذا جیسے ہماری ماں کہے ویسے ہی تم لوگ کرو۔ ایک دن بڑھیا عورت اپنے الگ کمرے میں بیٹھی ہوئی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ایسے ہی ان دونوں بہوؤں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں اور اس نے ایک عورت کی چگلیاں کرنے لگی اور کہنے لگیں، کیا ہے یہ ہمیں روزانہ ستاتی رہتی ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرواتی رہتی ہے، جب سے ہم شادی کر کے اس گھر میں آئے ہیں ہمیں ایک منٹ بھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ ہم ایسا کرتی ہیں کہ ان کے بیٹوں کو ان کے خلاف بھڑکاتی ہیں تاکہ وہ خود ان کو گھر سے نکال دیں، لہٰذا جب بھی ان کے شوہر رات کو گھر آتے وہ ان کے کان بھرتی، ان بیٹوں کو ان کی ماں کے خلاف کرتی، اور ایسے چلتے چلتے وہ دونوں بیٹے اپنی ماں کے خلاف ہو گئے اور غصے میں آ کر انہیں گھر سے ہی نکال دیا۔ اس اللہ والی کا ایک بھائی تھا، وہ اللہ والی کہنے لگی، اگر تمہیں میرے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ لہٰذا وہ دور کسی دوسرے جنگل میں اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اللہ پاک سے دعائیں کرنے لگی، اے اللہ پاک، مجھے میرے گھر سے اس لیے نکالا گیا کیونکہ میں تیری عبادت کرتی رہتی ہوں، میں ان کو بھی یہ درس دیتی ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یتیموں پر خرچ کریں، مسکینوں کی مدد کریں، لیکن انہوں نے مجھے اپنے گھر سے ہی بے گھر کر دیا۔ ان دونوں عورتوں نے بہت زیادہ غرور کیا اور اللہ سے ناانصافی کی، البتہ اللہ پاک سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ ایک دن ان دونوں عورتوں کے گھر انہوں نے ایک پارٹی رکھ لی اور لوگوں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بجائے انہوں نے حرام گانے باجے لگائے، لوگوں کو دعوت دی اور یتیموں کو دروازے سے ہی واپس بھیج دیا کہ ہمارے پاس تم لوگوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس طرح گزرتے گزرتے
ان کے دروازے پر ایک فقیر کی اللہ والے تھے ان کی دستک ہوئی۔ انہوں نے بھی دھتکار کر اس اللہ کے ولی کو واپس بھیجنا چاہا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ اس کا تم لوگوں کو بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا جو تم لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ انہوں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ ایسے ہی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے سو گئی، اور جب صبح اٹھی تو ان کے شوہروں نے دیکھا ان عورتوں کے دھڑ کتے کے اور منہ انسانوں جیسے بن چکے تھے لگی اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگی۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ اللہ پاک نے جو ہمیں احکامات بتائے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یتیموں مسکینوں کا خیال رکھیں، جو خود کھائیں پہنیں وہ دوسروں کو بھی پہنائیں۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔